السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ رضوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آفتاب رضوی صاحب جو موجود ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس مارچ کے اندر جو ہے وہ کتنی دیر سے موجود ہیں اور ان کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں، اور کچھ سوالات بھی کریں گے۔ پہلے ہم ان سے ان کا جو تعارف ہے وہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد آفتاب ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم 9 اکتوبر سے پچھلے ماہ کی اسی ماہ کے 9 تاریخ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ مرکز میں ہم نے 15 سے 16 دن کا پرامن احتجاج کیا سائڈوں پہ کھڑے ہو کے، لیکن ان یزیدی حکومت کے جو وزراء ہیں، جو ہمارے پہ حاکم اس ٹائم ہیں، ان کی نہ کوئی تھوڑی سی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آ کے مذاکرات کریں، ہماری بات سنیں۔ ہم نے قانون سے باہر ہو کے بات نہیں کی، ہم نے قانون کی بالادستی کی ہے۔ ہمارے قائد نے، اگر ہمارے قائد چاہتے تو اس وقت بھی رہا ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے قائدین جو ہیں وہ قانون کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے اکابرین نے بنایا ہے۔ اچھا، تو جس طرح کہ آپ تمام حضرات بھی جانتے ہیں کہ یہ چوتھی مرتبہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے وہ آخری دن ہے، اور آخری دن کے بھی کچھ جو ہے وہ چند لمحات رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ مکمل ہو جانا ہے، اور حکومت کی طرف سے 1% بھی جو ہے نا اس پر عمل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وعدے کے پکے لوگ ہیں، ہم ان کی طرح جھوٹے نہیں ہیں۔ ہم نے منگل کی شام تک کا ٹائم دیا ہے انہیں، ہم شام تک انشاءاللہ پرامن طریقے سے انتظار کریں گے ان کا۔ 5 بجے کے بعد ہماری قیادت اعلان کر چکی ہے، فیصلہ سنا چکی ہے کہ ہم آگے جائیں گے۔ باقی رہی بات خندقوں کی یا روڈ بند کرنے کی، ہم پہلے ہی خندق والے ہیں حضور۔ ہم نے خندق کی بھی دیکھی ہے، ہم نے تابوت بھی دیکھی ہے، ہم نے غزوہ بدر بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان خندقوں کا ڈر نہیں ہے۔ یہ جو حضور کے عشاقان مصطفیٰ کو اگر آپ لاہور اتنا ظلم کر کے نہیں روک سکے، فیض آباد میں ہم نے 8 شہیدوں کے جنازے اٹھائے، ہم نہیں رکے، پھر فیض آباد گئے۔ ہم نے رمضان شریف میں 27 شہیدوں کے جنازے اٹھائے، ہم نہیں رکے۔ ہم یہاں 10 شہید، ہمارے 10 شہداء یہاں موجود، یہاں شہید ہوئے الحمدللہ۔ ہم اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 10 شہید کروا کے پیچھے نہیں گئے، ہم سینکڑوں زخمی کروا کے پیچھے نہیں گئے الحمدللہ۔ یہ عشاقان مصطفیٰ کا سمندر بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بڑھتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح انہوں نے معاہدے میں کہا ہے کہ قائد محترم آج شام تک ہمارے درمیان ہوں گے، اور فرانس کے سفیر کے خلاف جو قرارداد ہے وہ اسمبلی میں پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ بجٹ اس پہ بحث کی جائے گی، اس پہ بحث ہوگی، اس کے بعد جو اسمبلی فیصلہ دے گی۔ دیکھیں ہم ان کو کہاں تک ڈیل دے رہے ہیں، ہر طرف سے ہم انتشار نہیں پھیلانا چاہ رہے، ہم پاکستان میں پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی لوگوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ یزیدی حکومت بار بار ایسے اقدام کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ منتشر ہوں، ہر طرح سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن یہ ہمارے قائدین کی اور ہمارے بابا جی کی ایسی تربیت ہے الحمدللہ تحریک لبیک کے کارکنان کو کہ یہ ایک پتہ تک نہیں توڑتے کسی کا۔ ہم 5واں دن ہے ہمیں مرید کے میں، جمعہ سے ہم یہاں پہ الحمدللہ۔ کسی دکاندار والے سے جا کے آپ انٹرویو کریں، کسی سبزی کی دکان سے کریں، میڈیکل اسٹور کی دکان پہ سامنے شیشے کی دکان ہے، کسی ایک بندے کو ہم سے شکایت ہو۔ اچھا، تو آپ یہاں پر ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ 5 دن سے آپ یہاں پر موجود ہیں، تو آپ یہاں پر مرید کے جو اہل علاقہ ہے، آپ ان کے بارے میں، ان کے تعاون کے حوالے سے یا ان کے رویے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور کے غلام جہاں بھی جاتے ہیں نا، بابا جی فرماندے سن نا کہ مالک کانڈا نہیں لگا نیندے۔ خدا کی قسم منافی لوگ اٹھاتے ہیں۔ میں سادات کرام کے گھرانے سے ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک ٹائم میں اتنا کچھ نہیں دیکھا کھانے کے لیے، اور میں گستاخی نہیں کر رہا، آپ اولیاء کرام کی مزارات پہ جائیں نا، لوگ لنگر شریف کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی نے یہاں کی ویڈیو بنائی ہو، آپ تک پہنچی ہو، یا کسی بھی ساتھی، آپ چیک کیجئے گا کہ یہاں پہ لنگر کی فکر نہیں۔ دیکھیں صبح یہاں پہ ناشتے کا پروگرام تھا، ماشاءاللہ بڑے سکون سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ساری رات یہاں پہ انڈے بوائل ہو کے آتے ہیں، ابھی تک اتنی سردی نہیں ہوئی یہاں پہ، انڈے بوائل ہو کے آتے ہیں، چائے آتی ہے، دودھ پتی، اور گھر میں ہمارے نا چائے بنا رہے ہوں تو کہتے ہیں یار وچدا کا پانی دا پا لیں یار، چائے بچ جائے گی۔ یہاں پہ دودھ پتی آتی ہے، حلوہ ماشاءاللہ، بریانیاں، ہر طرح کی چیز، اور آقا علیہ السلام کی طرف یہ کہتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟
کہاں سے آتا ہے؟ یہ حضور دیتے ہیں جواب، حضور دیتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے دل میں حب ڈالتے ہیں۔ مرید کے لوگوں نے ماشاءاللہ جتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، غلامان مصطفیٰ نے سارا دن یہاں پہ لنگر دے رہے ہیں، وہ ساری رات یہاں پہ لنگر دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی ایک، میں بازار میں بھی گیا ہوں، کسی ایک سنگل پرسن نے میں نہیں یہ کہا کہ یار ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنو، بلکہ ہم دکانداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ماتھے پہ جیسے ماتھوں کا تاج ہوتا ہے اس طرح وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، کھانا پوچھتے ہیں، کچھ چیز کی ضرورت ہے پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا، تو ہمارا یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ جو کارکنان ابھی تک آئے نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ حضور میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جو گھرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا غازی بنو یا شہید بنو، ایک نہ ایک فیصلہ ہونا ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ صرف میسیج پہ ویڈیوز پہ عشق نہ دکھائیں، عشق یہاں آ کے دکھائیں، عملاً عشق دکھائیں۔ اور ایک بات اور، یہ تحریک لبیک کا کام نہیں ہے، صرف تحریک لبیک کا یہ کام نہیں ہے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے نا، اگر میں ابھی بات کہوں کہ میں تحریک لبیک کا کارکن نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کارکن نہیں ہوں کہ میرے لیے کوئی پرچی ضروری ہے، کہ تحریک لبیک کا ٹھپا لگنا ضروری ہے کہ وہ بندہ صرف یہاں پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، اس مسلمان پہ واجب ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے، وہ اپنے آقا کی ناموس کے لیے نکلے، ان یہودیوں کے خلاف نکلے۔ اور میری اپیل ہے جو لوگ گھروں میں ہیں وہ پہنچیں، کیونکہ ابھی تک پرسوں سے معاہدہ ہوا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی لائے عمل نہیں نظر آیا۔ ہمیں انہوں نے کل کہا کہ آپ ٹریفک کھول دیں، حضرت ہم نے کل ٹریفک کھولی ہے، اور ان کی بددنیانتی دیکھیں کہ انہوں نے آگے جا کے کنٹینر لگا دیے، خود انہوں نے ٹریفک روک دی ہے۔ جب ہم کھول رہے ہیں تو پھر ٹریفک روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود انتشار چاہتے ہیں۔ ان کے 2 بندے مرتے ہیں وہاں پہ پولیس کی اپنی گاڑی کے نیچے آ کے، وہ جی تحریک لبیک پہ ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کی اپنی وہ ہوتی ہے وائرلیس لیگ، جی پتہ چلتا ہے۔ جو گھر بیٹھے ہیں ان کے لیے اتنی سی بات، شالا بزدلا کدی نیندر نہ آگی۔ تو یہ لبیک یا رسول اللہ، ایک لبیک لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ تھے ہمارے ساتھ آفتاب بھائی۔ تو اب انہوں نے کارکنان کے لیے میسیج بھی دے دیا ہے، تو حکومت وقت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں۔ ہم پرامن بیٹھے ہیں تو آپ ہماری شرافت کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بابا جی فرماتے تھے کہ ہم جو ہے نا جب میدان میں آتے ہیں نا تو سر پر کفن باندھ کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین کا جو بھی حکم آیا انشاءاللہ ہم ان کے حکم کے تابع ہو کر انشاءاللہ میدان میں ہیں، اور یہ ایک رکاوٹ کیا آپ 1000 رکاوٹیں بھی ہمارے لیے ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم پیچھے آنے والے نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔